صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان المؤمنین خصم والکفار الخمسة خصم وهو يطلق على الواحد والجماعة اختصموا في ربهم في دينه فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها يعني أحيطت بهم النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة يسهر به يذاب ما في بطونهم من شهوب وغيرها وتشبيه به الجلود ولهم مقامع من حديد لضرب رؤوسهم۔ یہ دو فریق ہیں، یعنی مومنین ایک فریق ہیں اور پانچوں قسم کے کفار ایک فریق ہیں، اور خصم کا اطلاق واحد اور جماعت سب پر ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے سلسلے میں یعنی اس کے دین کے سلسلے میں جھگڑا کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے جس کو یہ پہنیں گے، یعنی آگ ان کا احاطہ کر لے گی اور ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، انتہائی گرم۔ اس کے ذریعے سے پگھل جائیں گی وہ تمام چیزیں جو ان کے پیٹ میں ہوں گی، چربی وغیرہ، اور اس کے ذریعے سے چہرے جھلس جائیں گے، اور ان کے لیے لوہے کے گرج ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے ان کے سروں پر مارنے کے لیے۔ بہرحال یہاں پر صاف ہے ہادان خصمان، یہ دو فریق ہیں، یعنی ایمان والے ایک فریق ہیں، اور الکفر ملت واحدہ کہ تمام کفر کیا ہے، ایک فریق ہے نا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، صابی ہوں، مجوس ہوں، ہے نا، سب کے سب کیا ہے، ایک فریق ہوئے، ایک ملت ہوئے، اور مسلمان کیا ہوا، ایک ملت، ایک قوم۔ تو یہ دو فریق ہیں، ایک حق والے ہیں، بقیہ تمام اقسام جتنے ہیں وہ سب کیا ہیں، باطل والے ہیں۔ تو یہ دو فریق ہیں، تو مومنین ایک فریق اور کفار ایک فریق، پانچوں قسم کے کفار ہے نا۔ اور خصم کا لفظ ایسا ہے کہ جو ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور کئی پر بھی بولا جاتا ہے، جماعت پر بھی بولا جاتا ہے نا۔ خصم کا لفظ ایسا ہے جو ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور جماعت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ الکفار المؤمنین خصم والکفار الخمسة خصم وهو يطلق على الواحد والجماعة اختصموا في ربهم أي في دينه، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے سلسلے میں یعنی دین کے سلسلے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، تیار کیے جائیں گے، یلبسونها جس کو وہ پہنیں گے، یعنی احیطت بهم النار، یعنی آگ ان کا احاطہ کر لے گی اسی طرح جس طرح لباس انسان کے جسم کو گھیر لیتا ہے، یعنی گویا کہ آگ میں یہ لوگ توپ دیے جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، جس طرح انسان کا کپڑا انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح آگ ان کو کیا کرے گی، ڈھانپ لے گی، آگ میں یہ مند دیے جائیں گے، یہ توپ دیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، کتنا گرم ہوگا کہ انتہائی گرمی والا پانی ہوگا، انتہائی گرم، اور وہ پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا اور پیٹ کی اتری گلے گی، چربی پگھلے گی، تو پیٹ کے اندر کی چیز چربی اتری وغیرہ گلے گی اور پگھلے گی، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، سمجھا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور چمڑے کیا ہو جائیں گے، وَتَشْبِيهِ بِهِ الْجُلُودُ، اور چمڑے کیا ہو جائیں گے، جھلس جائیں گے، چمڑے گرنے لگیں گے، جھلس جائیں گے۔ اور وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لِضَرْبِ رُؤُوسِهِمْ ان کے سروں پر مارنے کے لیے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أي مِنَ النَّارِ مِنْ غَمٍّ يَلْحَقُهُم بِهَا وَعِيدُوا فِيهَا رُدُّوا إِلَيْهَا بِالْمَقَامِعِ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ أي الْبَالِغِ نِهَايَةَ الْإِحْرَاقِ، اور جب یہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اس غم کی وجہ سے جو ان کو پہنچ رہی ہوگی جہنم میں، یہ جو تکلیف پہنچ رہے گی
پہنچے گی، اور جو سزا ان کو مل رہی ہے اس تکلیف سے، شدت غم اور پریشانی میں یہ نکلنا چاہیں گے جہنم سے۔ وَعِيدُوا فِيهَا، وعید اردو کے معنی میں ہے تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور بالمقام ہتھوڑے کے ذریعے سے مار مار کر کے ان کو جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِ، اور جب ان میں سے نکلنا چاہیں گے تکلیف کی وجہ سے جب ان کو پہنچے گی تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے جہنم میں ہتھوڑوں کے ذریعے سے۔ وَلَهُمْ مَقَامِ مِنْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ تم چکھو جلنے کا عذاب، یعنی انتہائی تیز جلانے والا عذاب چکھو، انتہائی گرم کھولتا ہوا عذاب چکھو۔ وَقَالَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں آ چکی ہے بات کہ جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہوگا وہاں ایمان والے بندے جنتیوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو فرمایا اور کہا جائے گا ان سے جلنے کا عذاب چکھو، یعنی انتہائی جلانے والا عذاب کیا ہے چکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا مومنین کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کے بارے میں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والے بندوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے جر کے ساتھ، ای منہما، یعنی دونوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہبن اور لؤلؤن، من ذہبن اور لؤلؤن۔ یہ ایک بھی قرأت ہے کہ جس طرح ذہب پر کسرہ ہے اس طرح لؤلؤ پر، مطلب یہ ہوگا کہ سونا اور چاند کا موتی دونوں دھات کا کنگن ان کو بنا کر کے پہنایا جائے گا، یعنی اس کنگن میں سونے کی بالی ہوگی اور کیا ہے موتی جرا ہوگا اس پر۔ تو فرمایا کہ بِأَن يُرَصَّعُ اللُّؤْلُؤُ بِالذَّهَبِ، یعنی سونے پر لولو کو، موتیوں کو چپکایا گیا ہوگا، مرصع کیا گیا ہوگا، جرا گیا ہوگا۔ وَبِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى مَحَلٍّ مِّنْ أَصَابِرَ، اور نصب کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو عطف ہوگا اصابرہ کے محل پر، کہ کیا لولون کیا ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو من اصابرہ ہے نا، تو یحلون فیہا من اصابرہ، یحلون فیہا من اصابرہ، یحلو کے اندر ضمیر نائب فاعل ہو جائے گا، اور من کو اگر ہٹا دیں گے تو اصابرہ کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا نا۔ تو من اصابرہ جار مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے، منصوب ہے، مفعول ہے نا، محلن کیا ہے، یحلون کا مفعول ہے، تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے کیا ہے، لولوان کو بھی کیا پڑھا جائے گا، نصب پڑھا جائے گا۔ تو مشہور قرات کیا ہے، من اصابر من ذهب ولولوا ہے نا، تو لولوا کو نصب پڑھنے کی وجہ من ذهب کا محل ہے، کہ من ذهب گرچہ جار مجرور ہے لیکن محلن یہ منصوب ہے یحلون کے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور یحلون کے اندر جو ضمیر ہم ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان لوگوں کے لباس جنت کے اندر ریشم کے ہوں گے، وَالْمُحَرَّمُ لُبْسُهُ، اور یہ وہ لباس ہے جس کا پہننا مردوں پر حرام ہے دنیا کے اندر، تو دنیا کے اندر یہ لباس مردوں کے لیے حرام ہے، خالص ریشمی لباس، لیکن قیامت کے جنت میں اللہ تبارک و تعالی بطور اعزاز کے، بطور اکرام کے شاہی لباس سمجھا، اور پروردگار کی طرف سے جوڑا ملے گا، اور وہ سارے جوڑے کیا ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے اور پتلے بھی کپڑے ریشم کے ہوں گے، سب آ چکا ہے، کہیں کہیں آتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ لُبْسُهُ، اور یہ ریشم جس کا پہننا حرام ہے مردوں پر دنیا میں، یہی ریشم قیامت کے دن جنت میں پہنائے جائیں گے، کس کو، مومن بندوں کو۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، بہرحال ریشم ہو یا کنگن، ریشم ہو یا کنگن، تو دنیا کے اندر کنگن بھی پہننا حرام ہے مردوں کے لیے اور ریشم پہننا بھی حرام ہے مردوں کے لیے، لیکن جنت میں اعزاز اور اکرام کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا، یہ کنگن پہنایا جائے گا بطور اعزاز کے، سمجھا۔ اور دنیا کے اندر بھی تاریخی اعتبار سے آپ پڑھو گے یا دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی کنگن پہنا کر کے اعزاز کیا جائے گا، کیا جاتا ہے، جیسا کہ سراقہ ابن جاسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا مدینہ ہجرت کے وقت، اور اس کے گھوڑے جو دھس گئے تھے ہے نا، اور وہ طائب ہو گیا پیچھا کرنے سے، اس وقت اور کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے دونوں ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، سمجھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تاریخ کا حصہ بنا،
اور کیا ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے خزانے کے اموال ہاتھ آئے مسلمانوں کے، اس میں کسریٰ کا کنگن بھی تھا، تو آپ نے سراقہ ابن جاسم کو بلایا، سراقہ ابن مالک کو، سراقہ ابن جاسم کو، جو بھی کہو، تو ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ سراقہ ہاتھ نکالو اور کنگن پہنو، تمہارے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا، سمجھا کہ تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن ہوگا۔ تو کنگن پہنا کبھی کبھی اعزاز کی بات ہو جاتی ہے، تو جنتیوں کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کنگن پہنا کر کے اور ریشمی کپڑا پہنا کر کے کرے گا۔ آگے دیکھیے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ لوگ دنیا کے میں پاکیزہ قول کی طرف رہنمائی کر دیے گئے، اور پاکیزہ قول کون ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ، تو کلمہ طیبہ پاکیزہ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ لوگ دنیا میں پاکیزہ قول کی طرف رہنمائی کر دیے گئے، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف رہنمائی کر دی گئی ان کی، وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ لوگ قابل تعریف راستے کی طرف لے جائے گئے، ای طریق اللہ المحمود ودینہ، یعنی اللہ کے قابل تعریف طریقے کی طرف اور اس کے دین کی طرف یہ لوگ لے جائے گئے، یعنی مسلمان لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، قرآن کو خدا کی کتاب جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیا، تو یہ سارے لوگ کیا ہے؟ درست کلمے کی طرف ہدایت دیے گئے، رہنمائی کی گئی ان کی، اور قابل تعریف صراط مستقیم کی طرف یہ لوگ آ چکے ہیں۔ ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله طاعته ومن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا متعبدا للناس سواء العاكف والمقيم فيه والبادي الطري ومن يرد فيه بإلحاد أي بالإلحاد الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نذقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه ومن هذا يؤخذ خبرا إن أي نذيقهم من عذاب أليم، اور بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی اس کی اطاعت سے، اور مسجد حرام سے، اس مسجد حرام سے جس کو ہم نے قربان گاہ بنایا ہے اور لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بنایا ہے، برابر ہے اس میں مقیم اور برابر ہے اس میں باہر سے آنے والا، اور جو کوئی اس میں زیادتی کرے گا، جو کوئی الحاد کرے گا ظلم کے ساتھ، یعنی جو کوئی الحاد کرے گا ظلم کے ساتھ، یعنی اس میں منہیات کا ارتکاب کرے گا، اگرچہ خادم کو گالی دینا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ای مولمن بعضہ، یعنی بعض دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ومن ھذا، اور اسی سے اخذ کیا جائے گا ان کی خبر کا، ای نذیقہم من عذاب علیم، یعنی ہم ان کو چکھائیں گے دردناک عذاب میں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو مکہ کے جتنے مشرکین تھے سب لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ کیا ہے مسجد حرام سے بھی روکتے تھے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، اور اس گھر سے روکتے ہیں جس کو ہم نے منسک بنایا ہے۔ منسک کا مطلب قربان گاہ، یعنی وہاں جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے حج کرنے کے بعد چاہے جو بھی حج ہو، لوگ جانور کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں نا مینا میں، تو وہاں مینا حرم کے اندر ہے نا، مینا کیا ہے؟ حرم کے اندر، عرفات جو ہے حرم سے، حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے عرفات کیا ہے؟ باہر ہے، اور مینا حرم سے اندر ہے۔ اس لیے اشرافیہ طبقہ جو قریش کا تھا تو وہ کیا کرتا، اپنے آپ کو تو سمجھتا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ اشرافیہ طبقے کے لوگ ہیں اور خانہ کعبہ کے مٹھادیس ہیں، سمجھا؟ تو ہم جو ہے وہاں جائیں گے نہیں عرفات، حج کرنے کے دوران وہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ جاتے تھے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو مٹھادیس ہیں، ہم یہاں کے چودھری ہیں، ہم بھلا حرم چھوڑ کر کے حدود حرم سے باہر کیسے نکلیں گے، ہے نا؟ تو دیکھو بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، اور مسجد حرام سے جس کو ہم نے منسک بنایا ہے، یعنی قربان گاہ بنایا ہے اور لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بنایا ہے، برابر ہے اس میں برابر ہے اس میں رہنے والا، یعنی جو اس کے حدود کے اندر رہتا ہو
اور باہر سے آنے والا جو باہر سے آیا ہو جیسے کہ اجنبی پردیسی، تو جو مقیم رہتا ہو وہاں وہ، اور چاہے باہر سے آنے والا ہو حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، وہ برابر ہے، یعنی دونوں کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقامی ہے تو وہ اگلے صف میں رہے گا، اور وہ کیا نام ہے حرمی ہے تو وہ اگلے صف میں رہے گا، اب بقیہ اگر آفاقی ہے باہر سے آیا ہے تو پیچھے اس کو جگہ ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جتنے حقوق حرم میں کس کے ہیں، حرم کے رہنے والوں کے ہیں، اتنے ہی حقوق آفاقیوں کے بھی ہیں، ہے نا۔ یہ پوری سرزمین لوقف اللہ ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے۔ حرم شریف پر ایک مسلمانوں کا اتنا ہی حق ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا جتنا کہ کنگ عبداللہ کا حق تھا، یا جتنا کہ ساسر شاہ سلمان کا یا اس کے بیٹے ابن سلمان کا حق ہے نا۔ تو حرم شریف کے ایک ایک اینٹ پر اور ایک ایک ذرے پر اتنا ہی حق ہے۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ وہ عربی ہیں یا کیا نام ہے اشرافیہ طبقے سے ہیں، یا کیا نام ہے سعودی کے حاکم ہیں تو ان کو زیادہ حق ہوا، نہیں، بلکہ جتنے حق عام آدمی کو ہیں اتنے حق انہوں کو بھی ہیں، کہ اس لیے کہ خانہ کعبہ ان کے ابا کی جاگیر نہیں ہے، حدود حرم ان کے ابا کا اور ان کے نانا کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ وقف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور تمام مسلمان اس کے مالک ہیں، متولی ہیں، ایک طرح سے مالک تو نہیں بلکہ ایک طرح سے متولی ہیں، سمجھا؟ آگے دیکھیے، اور برابر ہے اس میں اقامت کرنے والا اور باہر سے آنے والا، اور جو کوئی اس میں الحاد کے ساتھ ظلم کرے گا، بہی طور کے منہیات کا ارتکاب کرے گا، اگرچہ گالی کا دینا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب میں سے باز۔ ومن هذا یؤخذ خبر انا، اور اسی سے نذقہ من عذاب کبیر سے نکالا جائے گا، ماخوذ کیا جائے گا انا کی خبر کو۔ ان الذین کفروا جو ہے نا، تو ان الذین کفروا یہ پورا انا حروف مشبہ بالفعل، الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ پورا بن جائے گا اسم، لیکن اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس کی خبر کی دلیل نذقہ من عذاب کبیر ہے، اسی میں سے ہم نکالیں گے۔ اور یہ جو فعل امر ہے نا، فعل امر ہے، نذقہ، نذقہ کیا ہے؟ جواب امر، فعل امر ہے، نذقہ کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل مضارع، ٹھیک ہے، تو نذقہ من عذاب کبیر، تو نذیقہ من عذاب علیم ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ خبر نہیں بنے گا ان الذین کفروا کا، بلکہ یہ کیا بن جائے گا؟ دلیل خبر بن جائے گا، اور اسی سے نکالا جائے گا نذیقہم من عذاب علیم، ہے نا۔ وَاذْكُرْ إِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَهُ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ زَمَنَ الطُّوفَانِ وَأَمَرْنَاهُ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ مِنَ الْأَوْثَانِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ الْمُقِيمِينَ بِهِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ الْمُصَلِّينَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ بول رہا ہے بدتر، تو دیکھو چلو رہنے دو۔ ہادان خصمان قسمون، یہ دو فریق ہیں، مومنین ایک فریق ہے، کفار پانچویں قسم کے کفار ایک فریق ہیں، اور خصم کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور جماعت پر بھی ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے سلسلے میں یعنی اس کے دین کے سلسلے میں جھگڑا کیا، چنانچہ جو کافرین ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے جس کو یہ پہنیں گے، یعنی آگ ان کا چاروں طرف سے احاطہ کر لے گی، اور ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی انتہائی گرم، اس کے ذریعے سے پیٹ کے اندر کی چیزیں پگھل جائیں گی، یعنی چربی وغیرہ، اور اس سے چہرے جھلس جائیں گے، اور ان لوگوں کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے سروں پر مارنے کے لیے، اور جب یہ لوگ نکلنا چاہیں گے جہنم سے غم کی وجہ سے، یعنی اس تکلیف کی وجہ سے جو ان سب کو پہنچ رہی ہوگی جہنم میں، تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے ہتھوڑا کے ذریعے سے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو جلنے کا عذاب، تم چکھو جلنے کا عذاب، یعنی انتہائی جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور مومنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والے بندوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے کنگن، جر کے ساتھ منہما، یعنی جر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو کنگن دونوں کا مانا جائے گا، سونا کا اور موتی کا بھی، وہی طور کے لولو کو موتیوں کو جر دیا جائے گا سونے میں، اور نصب کے ساتھ اگر پڑھیں گے لولوان تو یطف ہوگا من اساورہ کے محل پر،
اور ان کا لباس جنت کے اندر ریشمی ہوگا، اور یہ لباس حرام ہے پہننا مردوں پر دنیا میں، اور ان کو دنیا میں سیدھے پاکیزہ قول کی طرف رہنمائی کر دی گئی، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ان لوگوں کو قابل تعریف راستے کی رہنمائی کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی جو کہ قابل تعریف ہے، اور اس کے دین کی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے اطاعت سے، اور مسجد حرام سے جس کو ہم نے قربان گاہ بنایا ہے اور لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بنایا ہے، برابر ہے اس میں اقامت رہنے والا اور باہر سے آنے والا، اور جو کوئی اس میں الحاد کرے گا، الحاد چاہے گا یعنی ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا، کئی طور کے ارتکاب کرے گا گناہ کا، اگرچہ خادم کو گالی دینا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اسی سے ماخوذ ہوگا ان کی خبر، ای نذیقہم من عذاب علیم، یعنی ہم ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما